أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ گزشتہ روز ہم تھے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے استاد کے ساتھ، یعنی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور آج ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ اور امام صاحب کی اس کتاب کے ساتھ جس کا نام ہے کتاب الفوائد۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کتاب میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کس موضوع کو اختیار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں طرح طرح کے فوائد ہیں۔ کسی فائدہ کا تعلق تفسیر سے ہوگا، کسی کا عقیدہ سے ہوگا، کسی کا حدیث سے ہوگا، اور کوئی عام فائدہ ہوگا۔ بہرحال کتاب بہت مفید ہے۔ تو امام صاحب آج کے فائدے میں فرماتے ہیں فصل لا ينتفع بنعمت اللہ بالایمان والعلم الا من عرف نفسہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان اور نعمت علم، یہاں پہ اللہ کی دو نعمتوں کا تذکرہ ہوا، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 علم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ایمان اور نعمت علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مگر وہی انسان جو اپنے آپ کو پہچان لے، وَوَقَفَ بِهَا عِنْدَ قَدْرِهَا، اور جو اپنے آپ کو روک لے، اپنے نفس کو روک لے اپنے نفس کے مقام پہ، اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اپنی حقیقت کو پہچان لے، یہ جان لے کہ میں ایک جاہل انسان ہوں، میں ایک ناواقف انسان ہوں، ایمان اللہ نے دیا ہے یہ اس کا انعام ہے، علم اس نے دیا ہے یہ اس کی مہربانی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہی انسان ان دو نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ایمان اور نعمت علم، ان سے نہیں فائدہ اٹھا سکے گا مگر وہی انسان جو اپنے آپ کو پہچان لے، وَوَقَفَ بِهَا، اور اپنے نفس کو ٹھہرا لے، روک لے، عند قدرها، اپنے نفس کے مقام پہ، وَلَمْ يَتَجَاوَزُ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ، اور اس مقام سے نہ بڑھے اس مقام کی طرف جو اس کا مقام بنتا نہیں ہے، وَلَمْ يَتَعَدَّ قَوْرَهُ، اور اپنی حد کو کراس نہ کرے، وَلَمْ يَقُلْ، اور یہ نہ کہے هَذَا لِي، یہ میرے لیے ہے۔ کیا مطلب هَذَا لِي؟ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ایمان ہے میرے پاس، یہ جو علم ہے میرے پاس، یہ میں اس کا حقدار ہوں، یہ میری عقل کا نتیجہ ہے، میں سمجھدار ہوں، میں جانتا تھا کہ ایمان قیمتی چیز ہے اس لیے میں ایمان تک پہنچ گیا، میں سمجھتا تھا کہ علم کی کیا اہمیت ہے اس لیے میں علم تک پہنچ گیا۔ یہ میں نہ کرے بلکہ اس چیز کو منسوب کرے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَتَيَقَّنَ، اور یقین رکھے اس بات پہ کہ انہ للہ، کہ یہ خیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ ایمان، یہ علم، یہ نعمتیں کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَتَيَقَّنَ، یقین رکھے انہ للہ، کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وَمِنَ اللہ، اور اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی دین ہے، وَبِاللہ، اور اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ میں آج صاحب ایمان ہوں تو ایمان جو نعمت ہے اس کا مالک اللہ تھا، یہ دینے والا اللہ تھا، اور میں آج ایمان کے اوپر ہوں تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہوں۔ علم اللہ کی ملکیت ہے، علم دینے والا اللہ ہے، اور میں علم لے رہا ہوں تو اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے۔ یہاں پہ وہ یاد کر لینا
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر، کس معاملے میں؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری بہترین انداز میں عبادت کر سکوں۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یعنی کہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر انسان اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر انسان بہترین انداز میں نماز روزہ نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنے جائے گا تو پتہ تب چلے گا جب امام کہیں گے السلام علیکم، اچھا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو بہترین انداز میں عبادت وہی کر سکے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو پوری نماز میں شیطان ثواب نہیں لینے دے گا، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں کون سی رکعت میں ہوں کون سی رکعت میں نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جو خزانے ہیں، یہ مال ہے، یہ میرے پاس کیوں ہے؟ میرے پاس علم ہے، آج کی زبان میں کہوں میرے پاس ڈگری ہے، میں نے آخر علم لیا فلاں یونیورسٹی میں، تو میری عقل ہے، میری مہارت ہے، میرا فن ہے، یہ میں یہ سب چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کامیاب وہی انسان ہے، ان نعمتوں سے فائدہ وہی اٹھا سکے گا جس میں میں نہ ہو، بلکہ وہ کہے کہ میں تو ایمان کے قابل ہی نہیں تھا، مجھے غریب فقیر کے اوپر اللہ نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ مجھے مومن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت دے دی جس سے دنیا کے بڑے بڑے عقل مند اور سائنسدان محروم ہیں۔ وہ سائنسدان، وہ عقل مند جو عام انسان کو عقل کے لحاظ سے کچھ نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی شے ہیں، ایمان تک نہیں پہنچ سکے۔ مجھے اللہ نے نعمت دے دی، عام سا آدمی ہوں، چھوٹے سے شہر میں رہتا ہوں، نہ میرا گھر کسی کام کا، نہ میری کوئی اور حیثیت ہے، لیکن اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دے دی، ایمان دے دیا اللہ نے مجھے، اور پھر اللہ نے مجھے علم دے دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ محدثین پرانے بھی اور موجودہ زمانے میں بھی، عام طور پہ علماء پرانے بھی موجودہ زمانے میں کون ہوتے ہیں؟ فقراء، مساکین۔ بلکہ نوح علیہ السلام کو کیا طعنہ دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ گرے پڑے معاشرے کے لوگ جن کی کوئی ہمارے ہاں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر تو سچا ہوتا اور تیرے پاس واقعی کوئی نعمت ہوتی تو اسے اپنانے والے ہمارے جیسے چودھری ہوتے، بڑے لوگ ہوتے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ فَهُوَ الْمَانُ بِهِ ابْتِدَاءً وَإِدَامَةً بِلَا سَبَبٍ مِّنَ الْعَبْدِ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ مِّنْهُ، پس وہی اس نعمت کے ساتھ احسان، یہ نعمت دے کے احسان کرنے والا ہے۔ ایمان کی نعمت، علم کی نعمت، یہ خیر دے کر وہی احسان کرنے والا ہے، ابتدائی طور پہ بھی اور دائمی طور پہ بھی۔ بلا، بندے کا اس میں کوئی سبب نہیں اور بندے کا اس میں کسی قسم کا کوئی استحقاق نہیں۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق بنتا تھا کہ اللہ مجھے ایمان کی نعمت سے نوازیں، میرا حق بنتا تھا کہ اللہ مجھے علم دیں، نہیں، صرف اور صرف کیا اللہ کا فضل، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی، صرف اور صرف کیا اللہ تعالیٰ کا احسان۔ فَتُضِلُّهُ نِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جس کی یہ سوچ ہوگی نا کہ جو میرے پاس خیر ہے اس کا مالک کون؟ اللہ، اسے دینے والا کون؟ اللہ، اور اسے میں اختیار کیے ہوئے ہوں اللہ کی مدد سے، جس کی یہ سوچ ہوگی کہ احسان سارا اللہ ہی کا ہے، فَتُضِلُّهُ نِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہوں گی یہ نعمتیں اس کو عاجز بنا دیں گی، یہ نعمتیں اس میں عاجزی پیدا کر دیں گی۔ وَتَكْسِرُهُ كَسْرَةَ مَن لَّا يَرَىٰ لِنَفْسِهِ وَلَا فِيهَا خَيْرًا الْبَتَّةً، اور یہ نعمتیں اس کو منکسر بنا دیں گی، متواضع بنا دیں گی، اس آدمی کے منکسر بن جانے کی طرح
جو اپنے نفس کا اس میں کوئی کردار نہیں دیکھتا اور نہ ہی اپنے نفس میں کسی قسم کی وہ خیر دیکھتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ساری خیر اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَبِهِ وَمِنْهُ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری خیر جو اس تک پہنچی ہے فَهُوَ لِلَّهِ، بس وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، وَبِهِ، اور اللہ کی مدد سے ہے، وَمِنْهُ، اور اللہ کی عطا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ فَتُحْدِثُ لَهُ النِّعَمُ ذُلًّا وَانْكِسَارًا عَجِيبًا لا يعبر عنہ، جس میں یہ احساس ہوگا، جس کے یہ خیالات ہوں گے، تو اس میں اللہ کی نعمتیں کیا پیدا کر دیں گی؟ ذلًا، عاجزی، وانکسارًا، اور ایسی عجیب و غریب انکساری کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فَكُلَّمَا جَدَّدَ لَهُ نِعْمَةً ازداد لَهُ ذُلًّا وانکسارًا وخشوعًا ومحبتاً وخوفاً ورجاءً، جب بھی اللہ تعالیٰ اسے کوئی نئی نعمت دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی میں، انکساری میں، خشوع و خضوع میں، اللہ سے محبت کرنے میں، اللہ سے ڈرنے میں اور اللہ پہ امیدیں باندھنے میں بڑھ جائے گا، یعنی کہ اس کی انکساری میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی عاجزی میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ سے جو اس سے محبت تھی اس میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ سے جو اس کا خوف تھا وہ بڑھ جائے گا، اور اللہ پہ جو اس کی امیدیں تھیں وہ بڑھ جائیں گی۔ تو یہ وہ انسان ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اور جس میں تکبر پیدا ہو جائے، چاہے وہ علم کا تکبر ہو کہ میں تو عالم ہوں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یا وہ تکبر ہو مال کا، میں تو بڑا مالدار ہوں اور یہ غریب فقیر مسکین ان کو وہ انسان ہی نہ سمجھے، تو ایسا آدمی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی ایسے آدمی کے لیے اللہ کی نعمتیں مفید ہوتی ہیں۔ وَهَذَا نَتِیجَةُ عِلْمَيْنِ شَرِیفَيْنِ، اور یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے دو عظیم علموں کا، یعنی کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ جب بھی اللہ کی نعمت ملے اور آپ کی عاجزی میں اضافہ ہو جائے، آپ کی انکساری میں اضافہ ہو جائے، آپ کے خشوع و خضوع بڑھ جائے، اللہ سے آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اللہ سے خوف آپ کا بڑھ جائے، اللہ پہ آپ کی امیدیں بڑھ جائیں، یہ کب ہوگا؟ جب آپ میں دو علم پائے جائیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا نَتِیجَةُ، یہ نتیجہ ہوتا ہے علمین شریفین، دو معزز قسم کے علوم کا، دو عظیم قسم کے علوم کا۔ اب یہ دو کون کون سے علوم ہیں جن کے نتیجے میں انسان میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ علمہ بربہ، انسان کے پاس علم ہو اپنے رب کے بارے میں۔ رب کے بارے میں کیا علم ہو؟ مثلا اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو پتا ہو پہلے نمبر پہ کہ کون کون سے نام ہیں، یہ نہیں کہ جو لوگوں نے بتا دی اللہ کے نام ہے اور آپ نے آنکھیں بند کر کے مان لیا اللہ کے نام ہے، پھر تو آپ جاہل ہو گئے۔ باقاعدہ علم لیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ جیسے آپ کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہو تو آپ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے نا، کس بارے میں؟ اس کا نام رکھنے کے بارے میں۔ اب لوگوں کے لیے وہ عام سی بات ہے، ان کے کئی بچے ہیں، آپ کا پہلا بچہ ہے اور آپ نے جناب آسمان زمین کو ایک کیا ہوا ہے کہ جناب نہیں اس مولوی صاحب اس نام کا کیا معنی ہے، اس نام کا کیا معنی ہے، یہ نام پہلے کس کا رکھا گیا تھا، یہ مجھے کوئی نیا نام بتائیں، یعنی کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو، دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال آپ کی ہونی چاہیے اللہ کے ناموں کے بارے میں۔ آپ کے بیٹے کے نام سے زیادہ آپ کی دلچسپی اللہ کے ناموں میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے کون کون سے نام ہیں، پھر ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اس کے بارے میں آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ پھر یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کہاں ہے، یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں پہلے نمبر پہ جو پہلا علم ہے، اس پہلے پورے علم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا، امام صاحب نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی جب بھی نئی نعمت ملے
تو آپ کی عاجزی بڑھ جائے، انکساری بڑھ جائے، خضوع بڑھ جائے، اللہ سے محبت بڑھ جائے، خوف بڑھ جائے، یہ کب ہوگا؟ جب آپ میں دو عظیم علوم پائے جائیں۔ یہ دو عظیم علوم جو ہے، ان میں سے ایک کا تعلق ہے رب کے ساتھ، ایک کا تعلق ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ یہ خلاصہ چلے میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اچھا، رب کے بارے میں کیا پتا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں علمہ بربہ، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اپنے رب کے بارے میں، وکمالہ، اپنے رب کے کمال کے بارے میں کہ اللہ ہر معاملے میں کامل ہے، وبرہ، اور اللہ تعالیٰ کے محسن ہونے کے بارے میں علم ہو آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، وغناہ، آپ کے پاس علم ہو اللہ کے مستغنی اور بے نیاز ہونے کے بارے میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تم سب سے مستغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ تو وہ حدیث قدسی یاد آ رہی ہے کہ اگر پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سارے کے سارے اس انسان کی طرح ہو جائیں جو سب سے بڑھ کر نیک ہے، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سارے کے سارے اس عظیم انسان کی طرح اللہ کی صبح و شام عبادت کریں، روزے رکھیں، اذکار کریں، تلاوتیں کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں شہنشاہ، یہ ہے مستغنی، یہ ہے بے نیاز۔ اور اگر سارے کے سارے سب سے برے کی طرح ہو جائیں، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن ابلیس کی طرح شیطان بن جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کا مذاق اڑانے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مستغنی، اس کو کہتے ہیں مستغنی، اس کو کہتے ہیں بے نیاز۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا علم کیا ہے؟ اللہ اپنے رب کے بارے میں، اللہ کے کمال کے بارے میں، اللہ کے محسن ہونے کے بارے میں، اللہ کے مستغنی اور بے نیاز ہونے کے بارے میں، وجود ہی، اور اس کی سخاوت کے بارے میں، اس کے کرم کے بارے میں، وہ احسان ہی و رحمت ہی، اور اس کی رحمت اور مہربانی کے بارے میں، وَأَنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي يَدَيْهِ، اور علم اس بارے میں بھی ہو کہ ہر بلائی فی یدیہ، اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے، وَهُوَ مُلْكُهُ، اور ہر خیر اللہ کی ملکیت ہے، یؤتی منہ من یشاء، وہ اس میں سے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَمْنَعُ مِنْهُ مَن يَشَاءُ، اور اس سے محروم رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى هَذَا، اور اس کی حمد و ثنا اس سب پہ۔ یہ ہے اہم بات، یعنی کہ اگر اس نے اپنی خیر کسی کو دی ہے پھر بھی الحمدللہ، کسی کو نہیں دی یا اللہ پھر بھی الحمدللہ۔ یا اللہ تو نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دی تو الحمدللہ، جس کو دی ہے اس پہ بھی الحمدللہ۔ یعنی کہ اس قدر آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ مطمئن ہوں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں کہ اللہ کسی کو کوئی چیز دے تو اس پہ بھی الحمدللہ، نہ دے اس پہ بھی الحمدللہ، اور آپ کو اللہ کوئی چیز دے الحمدللہ، اللہ آپ کو اولاد نہ دے الحمدللہ۔ کہتے ہیں وَهَذَا أَكْمَلُ حَمْدٍ وَأَتَمُّهُ، یہ ہے کامل ترین حمد، یہ ہے اللہ کی صحیح معنوں میں حمد، آخری درجے کے اللہ تعالیٰ کی حمد۔ اور یہ الفاظ پڑھنے کے بعد مجھے تو وہ حدیث یاد آ رہی ہے، ترمذی شریف کی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم لوگوں نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا، اس بیٹے میں اس کی جان تھی، اس کی اپنی جان تھی، تم لوگوں نے گویا کہ اس کے بیٹے کو فوت کر کے اس کی جان نکال لی ہے، تو میرے بندے کا کیا رد عمل تھا؟ کہتے ہیں یا اللہ تیرا وہ بندہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آتا ہے میرے اس بندے کے لیے محل بنا دو، کہاں؟ جنت میں، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد ہوگا۔
اور یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، تو یہاں پہ وہ دعا یاد آتی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یا اللہ جس کو تو کوئی چیز دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس کو تو کسی چیز سے محروم کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیز دے نہیں سکتی۔ مجھے بلکہ ایک خطیب یاد آ رہے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اولاد وغیرہ کا معاملہ اللہ کی بجائے ان چودھریوں کے ہاتھوں میں ہوتا، امیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا، تو انہوں نے تو ہم غریب لوگوں کے گھر میں بیٹی بھی پیدا نہیں ہونے دینی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بڑا بادشاہ ہے، پورے ملک کے وسائل اس کے ہاتھ میں ہیں، پورے ملک کے ڈاکٹر اس کے ہاتھ میں ہیں، حکیم اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ اولاد نہ دے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک شادی کرتا ہے، دوسری کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، چوتھی کرتا ہے، ایک حکیم آ رہا ہے، دوسرا حکیم آ رہا ہے، ایک ڈاکٹر آ رہا ہے، دوسرا ڈاکٹر آ رہا ہے، اللہ نہ دینا چاہے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ تھا پہلا علم، یعنی کہ آپ میں عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع، یہ ساری جو اچھے اوصاف ہیں کب پیدا ہوں گے؟ جب آپ کے پاس دو علوم ہوں۔ پہلا علم اللہ کے بارے میں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ خوبیاں آپ جانتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو احساس ہوگا کہ میں اس اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اللہ میرا محسن ہے۔ آپ اس اللہ سے محبت کریں گے، آپ اس اللہ کی پکڑ سے ڈریں گے، آپ اس اللہ پہ امیدیں لگائیں گے کہ یہی اللہ ہے جس کی مدد ہوئی تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں، ورنہ میں ناکام رہوں گا۔ نمبر 2 وعلمہ بنفسہ، نمبر 2 انسان کے پاس علم ہو اپنے نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، ووقوفہ علی حدہا وقدرہا ونقصہا وظلمہا وجہلہا، اور انسان اسے احساس ہو کس چیز کا؟ علی حدہا، اپنی حدود کا، وقدرہا، اور اپنے مقام کا، ونقصہا، اور اپنے نقص کا کہ میں ناقص ہوں، وظلمہا، اور اسے احساس ہو کہ میں خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، وجہلہا، اور اسے احساس ہو کہ میں جاہل ہوں، انہ کان ظلوما جہولا، اللہ نے کہا ہے، وَأَنَّهَا، اور اسے یہ بھی احساس ہو، اسے یہ بھی معلوم ہو، اسے یقین ہو اس بات کا کہ وَأَنَّهَا لَا خَيْرَ فِيهَا، البتہ کہ اس میں بذات خود کوئی خیر نہیں ہے، وَلَا لَهَا وَلَا بِهَا وَلَا مِنْهَا، وَلَا لَهَا وَلَا بِهَا وَلَا مِنْهَا۔ اوپر کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ للہ من اللہ و باللہ، کہ ہر خیر اس کا مالک اللہ، وہ دینے والا اللہ، اور اللہ کی مدد سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں کیا پتا ہو کہ اس میں کوئی خیر نہیں، البتہ ولا لہا، اور نہ ہی وہ کسی خیر کا مالک ہے، ولا بہا، اور نہ ہی اس کے ان کے ہاتھ میں ہے کوئی خیر، ولا منہا، اور نہ اس کی طرف سے ہے، وَأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا مِنْ ذَاتِهَا إِلَّا الْعَدَمُ، اور اسے اس بات کا ادراک ہو، اسے اس بات کا یقین ہو، اسے اس بات کا علم ہو کہ اس کے لیے اس کی ذات کی طرف سے عدم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ جو بھی خیر ہے کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اپنی طرف سے کیا ملا ہے؟ جواب زیرو، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ ہے کہ وَأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا مِنْ ذَاتِ إِلَّا الْعَدَمُ، اور اسے یہ یقین ہو کہ اس کے لیے اس کی اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے سوائے عدم کے۔ فَكَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهَا وَكَمَالِهَا لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْعَدَمُ، اسی طرح انسان کے اوصاف اور انسان میں پائی جانے والی خوبیاں اور انسان میں پائے جانے والے کمالات، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی ہو سوائے عدم کے۔ وہ عدم جس سے بڑھ کر کوئی حقیر چیز نہیں ہے، جس سے بڑھ کر کوئی ناقص چیز نہیں ہے۔ فما فیہا من الخیر تابع لوجودہا،
انسان کو پتا ہو کہ اس میں جو بھی خیر پائی جاتی ہے وہ تابع ہے اس کے اس وجود کے الذی لیس الیہا ولا بہا، وہ وجود جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وجود کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِذَا صَارَ هَذَانِ الْعِلْمَانِ صِبْغَةً لَهَا لَا صِبْغَةً عَلَى لِسَانِهَا، جب یہ دونوں علوم انسان کے نفس کا رنگ بن جائیں، یعنی کہ انسان پہ ان دونوں علوم کا رنگ چڑھ جائے، جب یہ دونوں علوم اس کی زندگی کا اور اس کی جان کا حصہ بن جائیں، یہ رنگ اس کی زبان پہ نہ ہو بلکہ اس کے دل میں اتر چکا ہو، تو علمت حینئذ، تب انسان جان لے گا یہ بات کہ ان الحمد کلہ للہ، کہ ہر قسم کی حمد کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، والامر کلہ للہ، اور سارے کے سارے امور ان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، والخیر کلہ فی یدی، اور ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بلائی وہ اس کے ہاتھوں میں ہے، وَأَنَّهُ وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ دُونَهَا، اور پھر انسان کو یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کی ستائش کا حقدار ہے، دونہا، وہ خود کسی بھی حمد کا حقدار نہیں ہے، وَأَنَّهَا هِيَ الْأَوْلَى بِالذَّمِّ وَالْعَيْبِ وَاللَّوْمِ، اور پھر انسان کو یہ بھی احساس ہو جائے گا، اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا کہ اس کا نفس اس لائق ہے کہ اس کی مذمت کی جائے، اس کو معیوب قرار دیا جائے اور اس کی ملامت کی جائے، یعنی کہ انسان کو پھر یہ احساس ہو جائے گا کہ میرے اندر جو بھی خوبی پائی جاتی دینے والا کون؟ تو تعریف پھر اس کی ہونی چاہیے جس نے دی ہے۔ آپ خوبصورت ہیں جی، دنیا آپ کی خوبصورتی کے گن گاتی ہے، یہ خوبصورتی آپ کو دی کس نے ہے؟ کیا آپ کے باپ نے دی ہے؟ آپ کی ماں نے دی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آپ کے جناب بڑے چرچے ہیں، آپ بڑے ذہین ہیں، تو جان دی کس نے ہے؟ تو تعریفیں تو اس کی ہونی چاہیے جس نے دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ آپ تو زیرو ہیں، بٹلا زیرو ہیں، تو آپ کی تعریف کس بات کی؟ ہاں، آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی مذمت کی جائے، آپ کے عیوب کو بیان کیا جائے کہ جس نے یہ خوبیاں دی ہیں آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، جس نے یہ خوبیاں دی ہیں آپ اس کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وَمَنْ فَاتَهُ التَّحَقُّقُ بِهَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ، اور جو ان دو علوم کے ساتھ مزین نہ ہو سکے، جو ان دو علوم کے ساتھ مزین ہونے سے رہ جائے، ان دو علوم کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہونے سے رہ جائے، تلونت بہ اقوالہ واعمالہ واحوالہ، اس کے اقوال اور اس کے اعمال اور اس کے حالات میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، ایک قول دوسرے قول سے مختلف ہوگا، اس کا ایک عمل دوسرے عمل سے مختلف ہوگا، اس کی ایک حالت دوسری حالت سے مختلف ہوگی، وتخبطت علیہ، اور اس کے یہ اقوال، اس کے یہ اعمال، اس کے یہ احوال، ان میں اضطراب ہوگا۔ یہ کہ اگر انسان کے پاس یہ دونوں علوم نہ ہوں تو پھر یہ صورتحال ہوگی، یہ دونوں علوم ہوں گے تو پھر انسان خیر کے اوپر ہے۔ تو اس سے پھر یہ پتہ چلا نا کہ انسان کو اللہ کے بارے میں علم لیتے رہنا چاہیے، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پھر ایسی مجالس میں جانا چاہیے جہاں اللہ کے نام بتائے جا رہے ہوں گہرائی میں جا کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات، اور بتایا جا رہا ہو کہ یہ واقعی اللہ کی صفت ہے، اور جو اس اللہ کی صفت کو نہیں مانتے وہ گمراہ ہیں، تو آپ کو پھر اس میں دلچسپی لینی چاہیے نا، لیکن ایسی دلچسپی ہم لیتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب زیادہ ہی گہری باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، جب آپ کو انگلش، سائنس، میڈیکل کی کلاسز میں بٹھایا جاتا ہے تو وہاں تو آپ سب کچھ سنتے ہیں، دین کی باتیں تھوڑی سی گہرائی میں آپ کو لے جائیں تو آپ کی بس ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں دلچسپی نہیں ہے، اللہ کے ناموں و صفات میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ تو رغبت لینی چاہیے اللہ کی صفات میں، اللہ کی خوبیوں میں، اور رغبت رکھنی چاہیے اپنی عیوب کو جاننے میں، اپنی
کمی اور اپنی کوتاہی کو جاننے میں، اور اس بات کو جاننے میں کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، تو آپ ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں آپ کو احساس دلایا جائے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی مجالس میں بیٹھتے رہیں جہاں آپ کو احساس دلایا جائے آپ بڑی شے ہیں۔ تو جو ان دو علوم کے ساتھ مزین نہیں ہوگا، اس کے اقوال، اس کے اعمال اور اس کے حالات میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، اضطراب ہوگا۔ وَلَمْ يَهْتَدِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وہ اس صراط مستقیم تک نہیں پہنچ سکے گا، اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں پا سکے گا، الموصل لہ الی اللہ، جو اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ دو علوم نہیں ہوں گے تو آپ اس صراط مستقیم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس سیدھے راستے تک نہیں پہنچ سکیں گے جو سیدھا راستہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فَإِيصَالُ الْعَبْدِ بِتَحْقِيقِ هَاتَيْنِ الْمَعْرِفَتَيْنِ عِلْمًا وَحَالًا۔ فَإِيصَالُ الْعَبْدِ، بندے کا پہنچنا کس تک؟ اللہ تعالیٰ تک۔ بندے کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ ان دو علوم کو لینے کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ جب آپ ان دو علوم کو لینے کا حق ادا کریں گے تبھی آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں گے۔ اور ان دو علوم کو کیسے لیں؟ علما وحالا، یہ دو علوم سیکھیں بھی، وحالا، اور عملی طور پہ آپ کے اوپر یہ دونوں علوم کا رنگ چڑھا ہوا نظر آئے، آپ کی حالت بتائے کہ آپ کے پاس یہ دونوں علوم موجود ہیں۔ وَانْقِطَاعُهُ بِفَوَاتِهِمَا، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بجائے اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچنا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے سے کٹ جانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بِفَوَاتِهِمَا، یہ تب ہوگا جب آپ ان دو چیزوں سے محروم ہوں گے۔ کن دو چیزوں سے؟ ان دو علوم سے آپ محروم ہوں گے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ من عرف نفسہ عرف ربہ، اور یہی مفہوم ہے کہنے والوں کے اس قول کا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی سمجھدار آدمی کا قول آپ کہہ سکتے ہیں، اقوال ذری میں سے ایک ہے کہ یہی مفہوم ہے کہنے والوں کے اس قول کا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیسے جی؟ اس کی وضاحت کریں تھوڑی سی۔ یہ ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں، سنیں پھر آپ، کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بالجہل والظلم والعیب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسکنة والعدم عرف ربه بضد ذلك۔ یہ قول کیا تھا؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خود ہی رب کو پہچان لے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کی جہالت کے ساتھ، جن کے پہچان لے کہ میں جاہل ہوں، اور پہچان لے بظلمی کہ میں ظالم ہوں، اور پہچان لے بالعیبی کہ میں عیبوں سے خالی نہیں ہوں، میرے میں کئی عیب ہیں، والنقائص، اور پہچان لے کہ مجھ میں کئی نقائص ہیں، والحاجہ، اور جان لے کہ میں محتاج ہوں، میں مستغنی نہیں ہوں، میں بے نیاز نہیں ہوں، والفقر، اور پہچان لے کہ میں تو فقیر ہوں، والذل، پہچان لے کہ میں عاجز ہوں، والمسکنۃ، پہچان لے کہ میں مسکین ہوں، والعدم، اور پہچان لے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جو اپنے نفس کے یہ سارے عیوب پہچان لے تو عرف ربہ، وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ کیسے؟ بضد ذالک، ان اوصاف کی متضاد اوصاف کے ساتھ۔ جب وہ جان لے گا کہ میں جاہل ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب عالم ہے۔ جب وہ پہچان لے گا کہ میں ظالم ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب ظلم سے پاک ہے۔ جب وہ پہچان لے کہ مجھ میں کئی عیب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خالق عیبوں سے خالی ہے۔ جب وہ پہچان لے گا کہ مجھ میں کئی نقائص ہیں، تو پہچان لے گا کہ میرا رب ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے۔ جب پہچان لے گا کہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، تو جان لے گا کہ اللہ مستغنی اور بے نیاز ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔
نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی جن کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا۔ کیا عظیم الشان الفاظ ہیں میرے رب کے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، سورہ اسراء کے آخر میں، کہ میرے ولی تو بہت ہیں، لیکن ایک بھی ولی ایسا نہیں ہے جو میری کمزوری ہو۔ اور یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ جس پیر صاحب کی ہم نے بیعت کر رکھی ہے اور جس پیر صاحب کا عرس ہم مناتے ہیں، وہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، ان کی ذمہ داری اب کیسے جی وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ جناب جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں گے تو وہ اڑ کر بیٹھ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ میرا احتجاج ہے بھائی کاٹ، میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے مرید نہیں جائیں گے، میرا عرس منانے والے نہیں جائیں گے، میری بیعت کرنے والے نہیں جائیں گے۔ ان کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے کون ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدر، یہ اللہ کی شان کو نہیں جان سکے، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچان سکے۔ اور نبیوں سے پوچھیں کہ یہ لاڈ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جب لوگ آئیں گے شفاعت کریں، کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ مجھ میں شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے، نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی عظمت کو جانا اور پہچانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہیں وہ شفاعت کریں گے بھی تو یہ نہیں ہوگا کہ ادھر ہی کہیں یا اللہ میری شفاعت مان لیں، نہیں 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 نہیں، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے اور لمبا ترین سجدہ کریں گے، طویل ترین سجدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت مانی جائے گی، سنی جائے گی، تب جا کے کہیں شفاعت کریں گے۔ اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہوگا اللہ کے آداب کا کہ اللہ کے سامنے کون سی شفاعت رکھنی ہے، کون سی نہیں رکھنی۔ یعنی کہ آپ کسی مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے، چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی کہ اپنے عیوب کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی کوتاہیوں کو پہچان لیا، وہ رب کو بھی پہچان لے گا کہ میرا رب پھر وہی ہوگا جو ان کوتاہیوں سے، کمیوں سے پاک ہوگا۔ فَوَقَفَ بِنَفْسِهِ عِنْدَ قَدْرِهَا، تو جب وہ اپنی کمزوریوں کو پہچان لے گا اور جان لے گا کہ میرا رب جو ہے وہ اس کے الٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لے گا عند قدرہا، اس کے مقام کے پاس۔ اپنے نفس کو نفس کے مقام سے اوپر لے جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وَلَمْ يَتَعَدَّ بِهَا طَوْرَهُ، اور اپنے نفس کو نہیں بڑھائے گا طورہ، اپنے نفس کی حد سے۔ وَأَثْنَى عَلَى رَبِّهِ بِبَعْضِ مَا هُوَ أَهْلُهُ، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے رب کی تعریفیں شروع کر دے گا، جن تعریفوں کا وہ حقدار ہے ان میں سے چند ایک تعریفیں تو کرے گا نا، کیونکہ حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، اللہ کی تعریف کرنے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری تعریفوں کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ وانصرفت قوت حبه وخشیته ورجائه وانابته وتوکله الیہ وحدہ، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنی کمزوریوں کو، اور پھر رب کو پہچان لے گا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی محبت کرنے کی قوت، اور اس کی ڈرنے کی قوت، اور اس کے امیدیں لگانے کی قوت، اور اس کے رجوع کرنے کی قوت، اور اس کے توکل کرنے کی قوت، ساری یہ قوت ان صرفت الیہ وحدہ، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے گی۔ یہ کہ اس کی دل میں کس کی محبت چھائی ہوئی ہوگی؟ اللہ کی۔ اس کے دل پہ ڈر کس کا چھایا ہوا ہوگا؟ اللہ کا۔ اور امیدیں اللہ سے، رجوع اللہ کی طرف، توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پہ۔ وَكَانَ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالی سب چیزوں سے بڑھ کر اس کے ہاں محبوب ہوگا۔ وَأَخْوَفَ شَيْءٍ عِندَهُ،
اور اللہ تعالیٰ سے اس کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کر ہوگا، وَأَرْجَاهُ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ پہ اس کی امیدیں ہر چیز سے بڑھ کر ہوں گی، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ، اور یہی عبودیت کی حقیقت ہے۔ واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جانی چاہیے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جائے گی۔ کس مسئلے میں؟ خصوصاً اس مسئلے میں کہ آپ میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ آپ سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے بڑھ کر کس سے ڈرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے بڑھ کر امیدیں کس پہ رکھنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ چیز لینے کے لیے مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وَيُحْكَى، کہنے والوں نے کہہ رکھا ہے، امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہنے والوں نے کہہ رکھا ہے، وَيُحْكَى، یہ حکایت نقل کی جاتی، یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ ان بعض الحکماء كتب على باب بیتہ، کہ کسی حکیم شخص نے، حکیم سے مراد کیا؟ سمجھدار مراد ہے یہاں پہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ دانائی، عقل مندی، سمجھداری۔ تو کہتے ہیں یحکیٰ، یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ان بعض الحکماء، کہ کسی دانا شخص نے کتبہ لکھ رکھا تھا علی باب بیتہ، اپنے گھر کے دروازے پہ، کہ انہ لن ینتفع بحکمتنا الا من عرف نفسہ، کہ ہماری حکمت سے کوئی فائدہ بالکل نہیں اٹھا سکے گا مگر وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ ہماری حکمت کی باتیں سننے کے لیے تم آ رہے ہو، لیکن تمہیں فائدہ تبھی ہوگا جب تم اپنے آپ کو پہچانتے ہو، اپنی پہچان۔ الا من عرف، مگر جو پہچان لے اپنے آپ کو، وقف بها عند قدرها، اور ہماری حکمت سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا جو اپنے نفس کو اس کے مقام تک ٹھہرا لے، روک لے۔ فمن کان کذلک فلیدخل، جو اس طرح ہے وہ داخل ہو جائے، آگے آ جائے۔ وإلا فلیرجع، اور جو اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے وہ واپس چلا جائے۔ حتی یکون بہذه الصفہ، کب تک اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ جب تک کہ اس میں یہ خوبی پیدا نہیں ہو جاتی، حتیٰ کہ وہ اس خوبی کے ساتھ متصف ہو جائے۔ کون سی خوبی؟ اپنے نفس کو پہچاننا۔ تو آج کے درس سے پھر ہم نے کیا پہچانا جی؟ آج کے درس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو خام خواہ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، علم لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، ورنہ آپ نہ تلاوت کر سکتے تھے، نہ نمازیں پڑھ سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی تو۔ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی توفیق تھی، جس کی وجہ سے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، صدقہ کیا ہے، اور یہ اللہ ہی کی توفیق تھی جس کے نتیجے میں آج کا درس میں نے دیا ہے اور آپ نے سنا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں جاہل ہوں، میں اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہوں، میں نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس میں اسی کا اعتراف ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کر رکھا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، لیکن گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو میری عظیم مغفرت کر دے، وہ مغفرت جو تیری طرف سے ہو۔ ورحمنی، میرے اوپر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً تو ہی غفور ہے، تو ہی رحیم ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات میں دلچسپی لینے کی توفیق دے اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو جاننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔